اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش مکی سورہ ہے اور اس میں کل 4 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 29 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 106 ہے۔ قریش کے قبیلے کے ذکر سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ قریش کے قبیلے والے عادی ہیں، یعنی سردی اور گرمی کے سفروں کے عادی ہیں، لہٰذا ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر پیٹ بھرنے کا سامان کیا اور خوف سے بچا کر امن و امان عطا کیا۔ تلاوت کا ثواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ قریش کو پڑھا تو اسے ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جائیں گی جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا یا وہاں اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر اس سورہ کو کھانے پر پڑھا جائے تو اس کے نقصان سے خدا انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس سورہ کو پانی پر پڑھ کر دل کے مریض پر وہ پانی چھڑکا جائے تو وہ تندرست ہو جائے۔ اگر کوئی بھوکا آدمی اس کو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا پہنچنا آسان کر دے۔ یہ سورہ حقیقت میں سورہ فیل کی تکمیل کی صورت سمجھی جاتی ہے اور اس کی آیات اس مطلب پر واضح دلیل ہیں۔ اس سورہ کا مضمون قریش پر خدا کی نعمت اور ان کے بارے میں اس کے الطاف اور محبتوں کا بیان ہے تاکہ ان میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہو۔ یہ اس عظیم گھر کے پروردگار کی عبادت کے لیے جس سے ان کا سارا شرف اور افتخار ہے تیار ہو جائیں۔ سورہ فیل اور سورہ قریش ایک ہی سورہ شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے مطالب پر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں کے مطالب ایک دوسرے سے اتنے ملتے جلتے ہیں کہ وہ دونوں کے ایک ہونے کی دلیل بن جاتے ہیں۔ اسی بنا پر نماز کی ہر رکعت میں مکمل سورہ پڑھنے کے لیے اگر کوئی شخص دونوں میں سے کوئی ایک سورہ منتخب کرے تو ضروری ہے کہ وہ ان دونوں کو اکٹھا پڑھے۔ سورہ فیل حضرت عبد المطلب کا سورہ ہے۔ عظمت عبد المطلب کو بیان کرتے ہوئے اصحاب فیل اور ابرہہ کے لشکر کی نابودی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی، جو خانہ کعبہ کو نابود کرنے اور اس خدائی مرکز مقدس کو ویران کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ لہٰذا اس سورت کی پہلی آیت میں جو حقیقت میں سورہ فیل کا ایک تکمیلی بیان ہے، فرماتا ہے، ہم نے ہاتھیوں کے لشکر کو نابود کر کے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ریزہ ریزہ کر دیا تاکہ قریش اس مقدس سرزمین سے الفت پیدا کریں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے مقدمات کو فراہم کریں۔ لإلاف میں ایلاف الفت بخشنے کے معنی میں ہے اور الفت انس و محبت اور گھل مل جانے کے معنی میں ہے۔ اس سے مراد قریش اور سرزمین مکہ اور خانہ کعبہ کے درمیان الفت پیدا کرنا ہے، کیونکہ قریش اور تمام اہل مکہ اس سرزمین کی مرکزیت کی وجہ سے ہی وہاں رہائش پذیر تھے۔ حجاز سے بہت سے لوگ ہر سال وہاں آتے تھے اور مراسم حج بجا لاتے تھے اور اس سرزمین کی مختلف برکات سے استفادہ کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اس کی سلامتی کی وجہ سے تھا۔ اگر ابرہہ یا کسی اور کی لشکر کشی سے اس کی سلامتی اور امن ختم ہو جاتا اور خانہ کعبہ ویران ہو جاتا تو پھر کسی کو اس سرزمین سے الفت و محبت نہ رہتی۔ قریش کا لفظ اصل میں سمندر کے عظیم جانوروں کی ایک قسم کے معنی میں ہے جو ہر جانور کو آسانی کے ساتھ کھا لیتی ہے۔ حبیب خدا کے اجداد میں سے سب سے پہلے قصی بن کلاب نے قریش کے لقب سے شہرت پائی۔ چونکہ جناب قصی کے وقت تک لوگ مکے کے پہاڑوں اور وادیوں میں مختلف مقامات پر رہتے تھے، جناب قصی نے ان سب کو جمع کر کے کعبے کے گرد و نواح میں آباد کیا، لہٰذا جناب قصی کو مجمع کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے وقت میں قریش کا اجماع من حیث القوم واقع ہوا۔ جناب قصی کے وقت سے قریش کا لقب ظہور میں آیا۔ اس سے قبل یہ لوگ بنو نصر کہلاتے تھے۔ جب جناب قصی مکہ میں تشریف لائے اور ان کو غلبہ حاصل ہوا تو اس وقت سے ان کا لقب قریش ہوا۔ جناب قصی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے اجداد میں سے تھے۔ آپ نہایت ہی نیک طینت، بامروت، شائستہ طبیعت اور نہایت مہذب، شجاع اور سخی تھے۔ آپ کے خیالات نہایت پاکیزہ تھے۔ جب جناب قصی مکہ کے مختار ہوئے اور مستقل حاکم تسلیم کیے گئے
تو تمام عہدے جو خانہ کعبہ سے متعلق تھے ان کے سپرد کیے گئے، جن میں پہلا عہدہ سقائیت کا تھا، یہ حجاج کو پانی پلانے کی خدمت تھی۔ دوسرا عہدہ رفاوت تھا، حاجیوں کو کھانا کھلانے کی خدمت۔ تیسرا عہدہ حجابت، اللہ کے مقدس گھر کی حفاظت کی خدمت۔ نمبر 4 ندوات، دارالندوہ میں صدر انجمن بننے کا استحقاق یعنی حق۔ نمبر 5 لوا، بوقت جنگ علمداری کی خدمت۔ نمبر 6 قیادت، جنگ کے وقت لشکر کے سپہ سالاری کے فرائض کی انجام دہی۔ جناب قصی نے ان تمام عہدوں کو نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیا اور پوری دنیا میں بلند و بالا مقام پایا۔ آپ نے 480 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کو مقام ہجون میں دفن کیا گیا اور جناب قصی کے بڑے بیٹے عبددار نے اپنے والد کی طرح عظمت و شہرت پائی اور اپنے والد کی خدمات کو ان کے بعد خوش اسلوبی سے سر انجام دیا اور اپنے بھائی عبد مناف کو اپنے ساتھ شامل رکھا۔ جناب عبد مناف بھی اپنے والد ہی کی طرح عہدوں کا پاس کرنے والے تھے۔ آپ کا انتقال ملک شام کے قریہ غزہ میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ جناب عبد مناف کے 4 فرزند تھے، ان میں جناب ہاشم اپنی لیاقت کی بنا پر نہایت مشہور و معروف تھے۔ قریش کی عزت و شہرت کی جو ابتدا جناب قصی کے زمانے سے ہوئی تھی، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں جناب ہاشم نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے کعبے کے انتظام اور اداروں کی اصلاح میں بہت کوشش کی اور جناب ہاشم نے قوم کو بدحالی سے نکال کر تجارت کی طرف مائل کیا۔ اس طرح عوام الناس کی معیشت میں بہتری آنا شروع ہوئی اور آپ کی حسن تدبیر سے ہزاروں برسوں پر محیط بدحالی کی جگہ ترقی کی راہیں کھل گئیں۔ آپ نے تجارت میں مفاد پرستی اور بددیانتی کی جگہ حق اور انصاف کو دی، جس کے سبب تجارت کو فروغ حاصل ہوا اور تجارتی قافلے مختلف علاقوں میں بکثرت آنے جانے لگے، جس کی وجہ سے غربت اور ناداری میں کمی واقع ہوئی۔ بیرونی اقوام اور قبائل جو سالانہ ایام حج میں آتے، جناب ہاشم 3 روز تک ان کی مہمان نوازی فرماتے۔ جب یہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس جاتے تو جناب ہاشم کی مہمان نوازی اور فیاضی کی تعریف کرتے۔ ایک مرتبہ قوم قریش متواتر قحط کا شکار ہوئی، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ آپ شام کے اطراف روانہ ہوئے اور وہاں سے بڑی مقدار میں روٹیاں پکوا کر اونٹوں پر لاد کر مکہ لائے، اور جن اونٹوں پر روٹیاں لائے تھے ان کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے اہل مکہ میں تقسیم کیا۔ اس طرح آپ کی سخاوت و فیاضی کی شہرت میں اضافہ ہوا، یہاں تک پرندوں اور جنگل کے جانوروں کو بھی کھانا کھلایا۔ جناب ہاشم کے انتقال کے بعد آپ کے صاحبزادے شیبۃ الحمد یعنی حضرت عبد المطلب علیہ السلام آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ بہت سخی، غریب نواز، یتیم پرور اور عبادت گزار تھے۔ آپ غار حرا میں بیٹھ کر عبادت فرماتے، اصلاح قوم کے لیے دختر کشی کی ممانعت فرمائی اور معاشرتی برائیوں کو روکنے کی تدابیر کیں۔ آپ کا بڑا کارنامہ چاہے زمزم کا دوبارہ کھدوا کر جاری فرمانا ہے۔ حضرت ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب قریش کے سردار مقرر ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے تبرکات مثلاً کمان، نزار کا علم، خانہ کعبہ کی کنجیاں سب حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں۔ آپ عرب میں عصمت، فصاحت و بلاغت، علم و عمل کی مجسم تصویر تھے۔ جو شخص آپ کی امان میں آ جاتا وہ تمام خطرات سے محفوظ ہو جاتا۔ آس پاس کے بادشاہ آپ کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ جب کبھی اہل عرب پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو جناب عبد المطلب کو ساتھ لے کر پوری قوم کوہ بشیرہ پر آتی اور حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے دعائیں طلب کرتے۔ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مصائب و آلام دور فرماتا۔ سورہ فیل میں آپ کے ایمان اور یقین کی طرف اشارہ کر کے خدا نے سورہ فیل کو حضرت عبد المطلب کا سورہ قرار دیا ہے۔ سورہ قریش حضرت ہاشم، حضرت قصی، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کا سورہ ہے کہ قریش کی شان یہی ہستیاں ہیں جنہوں نے عربوں کو عزت سے جینا سکھایا اور دنیا بھر میں ان کے نام و مقام کو بلند کیا۔ ابرہہ کے واقعے کے بعد مکہ کے قریش کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوا، وہ آل اللہ کہلانے لگے۔ ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی کی داستان پورے عرب میں پھیل گئی۔ قریش اور مکہ کی تعظیم اور عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے جس قافلے میں کوئی قریشی ہوتا اس قافلے کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔
راستے میں آنے والی بستیوں کے سردار قافلے میں قریشی اور مکہ کے رہنے والوں کو خصوصاً عزت و تعظیم سے اپنا مہمان بناتے تھے۔ اگر کوئی قافلہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ جاتا اور ان میں سے کوئی کہہ دیتا کہ وہ حرم کعبہ کا مجاور ہے تو ڈاکو اسے چھوڑ دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ان سے لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابرہہ کی فوج کو پرندوں سے مروا دیا تاکہ ان کی عقیدت میں اضافہ ہو اور ان کی کعبہ سے محبت برقرار رہے۔ اگر ابرہہ کی فوج کو تسلط حاصل ہو جاتا تو قریش کو مکہ چھوڑنا پڑتا۔ بس ہم نے ان کے دشمن کو شکست دے دی تاکہ یہ لوگ بامن ہو کر کعبے کی مجاورت میں زندگی گزاریں، اور یہ اس لیے کہ یہ مقام خاتم الانبیاء کی ولادت کا مقام ہے۔ بس قریش کے لیے مکے کی رہائش کو دشمن کی تباہی سے اور زیادہ قابل قبول بنا دیا۔ قریش کے ایک معنی کا معنی ہے چونکہ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی زراعت کا نظام تھا نہ کوئی مال و دولت۔ مکے کو مقام امن اور مرکز آیات الہی بنا کر خدا نے مکے کو زیارات کا مرکز بنا دیا۔ اب لوگ خود مکے کی طرف متوجہ ہو گئے اور اہل مکہ صاحب دولت و تجارت ہو گئے۔ بس قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش سال میں 2 سفر کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ بس یہ اپنے ہاں سے چمڑے کا سامان لے جاتے تھے اور وہاں سے کپڑا، غلہ اور دوسرا سامان لاتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ارد گرد سے لوگوں کے وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ واقعہ ابرہہ کے بعد حج کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کے آنے نے قریش کو ان دونوں سفروں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنے احسانات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شکریہ میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع، چاہیے تھا کہ وہ اس بیت کے پروردگار کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں خوراک کھلائی۔ قریش کو ان سب خدائی نعمتوں کی وجہ سے جو انہیں کعبہ کی برکت سے حاصل ہوئی تھیں، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرنا چاہیے تھی، نہ کہ بتوں کی۔ وہی خدا جس نے انہیں بھوک سے نجات بخشی اور کھانا دیا اور بے امنی سے رہائی بخشی اور امن دیا، ایک طرف تو انہیں تجارت میں فروغ عطا کیا اور فائدہ پہنچایا، اور دوسری طرف بدامنی کو ان سے دور کر دیا، اور یہ سب کچھ ابرہہ کے لشکر کی شکست کے بعد فراہم ہوا۔ اور حقیقت میں یہ کعبے کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ اس مقدس گھر کو ایک بت خانے میں تبدیل کر دیا، بتوں کی عبادت کو اس گھر کے خدا کی عبادت پر ترجیح دی۔ قریش پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا، مگر اسلام کا سخت ترین دشمن شمار ہوتا تھا، جو کسی قسم کی عہد شکنی، عداوت اور دشمنی سے نہیں چوکتا تھا، یہاں تک کہ جب ان کی قدرت و طاقت اسلام کی کامیابی کی وجہ سے دم توڑ گئی تو پھر بھی انہوں نے مخفی سازشوں کو جاری رکھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی انہوں نے ایسے دردناک حوادث پیدا کیے جنہیں تاریخ اسلام کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ بنی امیہ اور بنی عباس طاغوتی حکومت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے اور قریش ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اکثر قریش زمانۂ جاہلیت میں اسلام کے دشمن رہے، مگر جب آزادی بخش اسلام نے طلوع کیا اور ان کے ناجائز منافع خطرے میں پڑ گئے تو وہ پوری طاقت سے اسلام سے جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اسلام کی عظیم قدرت نے انہیں درہم و برہم کر دیا۔ مگر اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھیں، نبی کے گھرانے پر ظلم ڈھائے اور نواسوں کو شہید کیا۔ خداوند عالم ہمیں عبادت و بندگی اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے اور اس عظیم گھر کی حفاظت، پاسداری اور احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروردگارہ اس عظیم اسلامی مرکز کو روز بروز زیادہ سے زیادہ پرشکوہ اور دنیا جہان کے مسلمانوں کے لیے مرکز اخوت و بھائی چارہ قرار دے۔ بار الہ سارے خونخوار دشمنوں اور ان لوگوں جو اس عظیم مرکز سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دے اور اسلام کو طاقت و قوت اور ترقی عطا فرما۔
اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہیں پر پلٹ دے، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع